کہ وہ تمام واقعات کہ جن میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، امام علی علیہ السلام کی کلمات وہ ہماری صحیح کتابوں کے اندر اگر نہج البلاغہ کو دیکھا جائے اور ان مصادر کو چیک کیا جائے تو وہ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا، تو اس نعرہ حیدری کا ایک جواب نہج البلاغہ ہے۔ آج اگر صرف فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے یا ایک تعصب کی اینک لگا کر دیکھا جائے اور صرف یہ کہیں کہ یہ کتاب شیعہ کی کتاب ہے، جیسا کہ عام طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، نہج البلاغہ اس کا نام سید شریف رضی رحمہ اللہ انہوں نے نہج البلاغہ رکھا ہے اس کتاب کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف بلاغت کی کتاب ہے، بلکہ یہ ایک جامع ہے، احاطہ کرنے والی ہے، بہت سارے مضامین کا احاطہ کرتی ہے، توحید، رسالت اور وہ تمام مضامین کہ جو قرآن مجید کا موضوع ہیں۔ قرآن مجید میں جو علوم بیان ہوئے ہیں، کائنات میں غور و فکر کرنا اور اس پورے نظام میں تدبر کر کے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو جاننا اور سمجھنا اور معاشرے کے اندر رہنے کے طریقے، اچھے اور برے کی پہچان، تمام مضامین کا یہ نہج البلاغہ احاطہ کرتی ہے۔ اہل سنت والجماعت میں نہج البلاغہ کے ساتھ ہمیشہ اہتمام کیا ہے۔ علماء اہل سنت جو جید علماء ہیں، اکابرین، انہوں نے نہج البلاغہ کی شروحات لکھی ہیں۔ ابو الحسین بیہقی نے سب سے پہلے اس پر کام کیا، رازی نے کام کیا اس پر، اور یہ وہ خطبات یا وہ بلیغ کلمات جو پہلے سے عرب کے اندر مشہور تھے اور تقریباً 480 خطبات ایسے ہیں جو زبان زد عام تھے، ان کلمات کو سید شریف رضی رحمہ اللہ نے ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہج البلاغہ اس کی اہمیت کیا ہے، بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض اختلاف کرتے ہیں۔ اہل سنت میں نہج البلاغہ کے حوالے سے کبھی بھی شک نہیں پایا گیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں پہلے اعتراض قائم کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ امام علی کا کلام نہیں ہے، اور بعض نے فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ گفتگو کی، اور جو اعتراضات انہوں نے کیے وہ ہر کلام کے اوپر ہو سکتے۔ ہمارے اہل سنت میں مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، جس کو عام طور پر اکثر میں پڑھتا بھی ہوں اور آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں، جو اس وقت میرے پاس بھی موجود ہے۔ نہج البلاغہ یہ شرح ہے مفتی محمد عبدہ کی۔ اسی طرح لبنان کے عالم دکتور صبحی صالح رحمہ اللہ، انہوں نے نہج البلاغہ کو محقق کیا ہے اور ایک نسخہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے اس کا اہتمام کر رہا ہوں تاکہ امام علی کا جو کلام ہے یہ لوگوں کے سامنے اپنی مکمل خوبصورتی کے ساتھ سامنے آ سکے۔ تو اہل سنت علماء نے نہج البلاغہ کو ایک شاندار کتاب کی حیثیت سے مانا ہے اور اسے تسلیم کیا ہے۔ بعض حضرات وہ اس کلام کے اوپر جیسا اعتراض کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ایک خاص دور میں اندلس میں اس اعتراض کو اٹھایا گیا۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو صحابہ کے حوالے سے اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے، لیکن میں نے نہج البلاغہ کو الحمدللہ ان تمام مقامات سے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا کہ جن پر صحابہ کے حوالے سے یہ موقف بیان کیا جاتا ہے۔
لیکن اگر نہج البلاغہ کے تمام مصادر کو جمع کیا جائے کہ نہج البلاغہ میں سید شریف رضی نے جو یہ خطبہ لیا ہے یا کلام کو لیا ہے یہ کس جگہ سے لیا ہے، تو وہ اکثر طور پر اہل سنت کے مصادر ہیں، یعنی یہ وہ جگہ ہیں جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک یا مصنفات کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اہل سنت کے مصادر میں پہلے سے ہی یہ تمام خطبات کسی نہ کسی شکل میں یا اس سے ملتا جلتا موقف امام علی کا پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ خلافت کے حوالے سے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمام واقعات کہ جن میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، امام علی علیہ السلام کی کلمات وہ ہماری صحیح کتابوں کے اندر اگر نہج البلاغہ کو دیکھا جائے اور ان مصادر کو چیک کیا جائے تو وہ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو آج اگر صرف فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے یا ایک تعصب کی عینک لگا کر دیکھا جائے اور صرف یہ کہیں کہ یہ کتاب شیعہ کی کتاب ہے، جیسا کہ عام طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، آپ ویب سائٹس پہ چلے جائیں دیکھ لیں یا کسی معتبر شخصیت سے پوچھ لیں کہ حضرت نہج البلاغہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب شیعہ کتاب ہے، اس کا جو تعارف ہے وہ شیعہ کتاب کے حوالے سے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے بھائی کے کلمات اور خطبات اور ارشادات ہیں کہ جسے سید شریف رضی نے جمع کیا ہے، امام علی علیہ السلام کے کلمات ہیں، اور اس میں وہ کلمات کے جو آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں، آج ملت اسلامیہ کے حالات کے حوالے سے ہم اس کا مطالعہ کریں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ امام علی اپنے دور میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی جو اجتماعی حالت ہے، اس وقت کی جو سوسائٹی ہے اور اس میں موجود جو لوگ حیران اور پریشان ہیں، حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، امام علی نے ایسے میزان قائم کیے ہیں کہ جو تا قیامت انسانیت کے لیے روشنی کے مینار ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ نفاق کی پہچان کیسے ہوتی ہے، منافقین کی پہچان کیسے کریں گے، عدل اور ظلم کی پہچان کیسے ہوگی، حق اور باطل کی کیسے ہوگی، کسی واقعے کے بارے میں اگر ہمیں خبر مل جاتی ہے تو اس خبر کی پہچان کیسے کرنی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام اپنے حکمت میں فرماتے ہیں، یہاں نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 98 ہے اور صفحہ نمبر 521، جس سے اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ جیسے آج کل فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو امام روایات کے بارے میں ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کس بات کو لینا چاہیے اور کس کو نہیں لینا چاہیے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ امام علی کی کتاب نہیں ہے، تو ہر کتاب کے حوالے سے جیسے کسی بھی شخصیت کے کلام کو جمع کر لیا جائے تو اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے میں متفق ہوں، اس سے متفق نہیں ہوں۔ نہج البلاغہ شروع سے لے کر آخر تک میں یا کسی کتاب کے بارے میں قرآن مجید کے بعد ہم یہ موقف نہیں رکھ سکتے کہ یہ اول سے آخر تک یہ بالکل بے عین ہی ایسی ہے کہ اس کے تمام واقعات صحیح ہیں۔ یہ صرف اللہ کی کتاب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریف سے پاک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اہل سنت میں کتابیں ہیں، اس میں صحیح روایات بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ہر مکتبہ فکر میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں بھی بلا شک و شبہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری، کہ جس سے آپ یا کوئی شخص اگر تحقیق کے میدان میں اترتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ امام علی کا موقف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے سیرت امام علی کو پہلے مطالعہ کرنا چاہیے کہ امام علی کی سیرت، امام علی کا موقف اگر کسی کو معلوم ہے، امام علی کا دور کیا ہے، کون سے واقعات ہوئے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ان کا کیا تعلق رہا، یہ تمام چیزیں علی کی سیرت، اور پھر نہج البلاغہ کو پڑھے تو معلوم ہوگا کہ کون سا کلام امام علی کا کلام ہے۔ تو یہ بہت آسان بات ہے، کیونکہ بہت سارے اعتراضات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی اسناد نہیں ہے، اس میں جو خطبات ہیں، جو کلام ہے، اس کی سند موجود نہیں ہے۔ تو سند نہیں ہے تو یہ سید شریف رضی نے رحمہ اللہ نے احکام یا فقہی کتاب نہیں لکھی یا روایات کے طور پر،
بلکہ انہوں نے امام علی کے کلام جو پہلے سے متداول تھے، پہلے سے مشہور و معروف تھے، زبان زد عام تھے، ان کو جمع کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں وقال علیہ السلام اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت، کہ جب تم کسی خبر کو سنو تو اس کو عقل کے ترازو میں پرکھو، صرف یہ مت دیکھو کہ یہ روایت کے اندر سند کے اعتبار سے درست ہے۔ فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل، اس لیے کہ علم کے راوی جو ہیں وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس علم کی رعایت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ سند درست ہے تو بات بھی صحیح ہوگی، اگر نہج البلاغہ میں اسناد نہیں ہے تو وہ جو کلام ہے اس پر تدبر کرنا چاہیے۔ صرف کسی کتاب کے اندر عن فلان سے ہو کر اگر ایک غلط بات بھی منسوب ہو جائے رسول اللہ کی طرف تو کیا وہ ہم کہیں گے کہ یہ صحیح بات ہے؟ معیار اگر امام علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس طریقے کے اوپر ہو جو امام نے فرمایا کہ آپ صرف یہ مت دیکھو کہ یہ راوی بڑے مضبوط ہیں، بلکہ اپنی عقل سے بھی سوچو۔ بہت سارے ہمارے مشاہدات میں آئی ہیں کہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر غلط طریقے سے اسے مسلمانوں کے فرقوں پر چسپا کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کے اوپر اسے فٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے جناب یہ آیت تو فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو وہ شخص کا جو مفہوم ہے جو اس آیت سے لے رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا، اور جس میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، جس میں سے تقریباً کوئی 8 منٹ گزر چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے نوجوانوں کے لیے پیغام دیا، جہاں ان کے کلام کو پڑھنا ہے تو ان کی سیرت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ ذات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے منزلت میں ہیں، اس طرح ہے کہ جیسے ایک باپ کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے، بھائی کا تعلق ہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں، جسے صبحی صالح نے یا مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ امام علی کی خصوصیت ہے کہ جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یعنی امام علی میں اور دیگر اصحاب میں ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے کہ جو مقام و مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی حیات میں علی بن ابی طالب کو حاصل ہے، وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ان کا کلام، اس میں جو معرفت ہے، جو معارف ہیں، اسی لیے امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر بھی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ وہ دعویٰ ہے کہ جو امام علی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، آپ کے سوا کسی نے نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے وسیع میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، صحیح مسلم کے اندر 6220 کہ اے علی آپ کا مقام و مرتبہ میرے ساتھ وہ ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا۔ نوجوانوں کو امام علی علیہ السلام اس نہج البلاغہ کے اندر جو وصیت کی ہے آج کے نوجوانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ یہ کتاب وحدت ہے، یہ سنی و شیعہ کو مجتمع کرتی ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں، اگر ہم وہ اختلافی مسائل بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس میں حیران و پریشان ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ میں کس طرف جاؤں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں اور اس میں پھر امام علی کی سیرت کو دیکھیں۔ آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ یہ کلام امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، اور حق کہاں ہے اور باطل کیا چیز ہے۔ نوجوانوں کو وصیت کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ نوجوان کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو پہچانو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اپنے آپ کو، اپنی قیمت کو، اپنے ویلیو کو پہلے پہچان لو کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں تم رہتے ہو، تمہارے پاس جو تمہاری اپنی زندگی کے اندر جو تمہارا وزن ہے وہ کیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو پہچان لو گے تو کل کو اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ اور مرتبہ آئے گا تو پھر تم اس قابل بھی ہو سکو گے۔ اسے اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص اہل نہیں ہوتا اور وہ منصب پہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے تیاری نہیں کی ہوئی۔ امام یہ فرماتے ہیں وَحَاسِبُوهَا مِن قَبْلِ أَن تُحَاسَبُوا،
اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے آپ کی نگرانی کرو ہر اعتبار سے، فکری، عقلی، جسمانی، بدنی اعتبار سے. وَتَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِيقِ الْخِنَاقِ، اور اس سے پہلے تم سانس لیتے رہو قبل اس سے کہ تمہارے دم گھٹتا رہے. وَانْقَادُوا قَبْلَ عُنْفِ السِّيَاقِ، اور وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلَا وَاعِظٌ. فرماتے ہیں کہ بات کو مان لو اس سے پہلے کہ تمہیں زبردستی ہنکایا جائے، یعنی اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کر کے رکھو، ڈنڈے کے بندے مت بنو. ایسے انسان بنو، ایسی شخصیت تمہاری ہو کہ جو نظام اور جو سسٹم یا جو اس وقت میں تمہیں جو مطالبہ تم سے کیا جائے اس کے مطابق تمہارے اندر بھرپور صلاحیت موجود ہو، تمہاری تربیت ہو چکی ہو، اور اپنے لیے خود ہی واعظ بنو، اپنے لیے خود ہی ڈرانے والا بنو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہیں ڈرائے اور تمہارے پاس کوئی اور واعظ کہنے والا نہ ہو. امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، یہ نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ گفتگو بہت مختصر ہے، لیکن بلا شک و شبہ مجھ سے قابل یہاں پر اسکالرز، علماء کرام گفتگو بھی کر چکے ہیں اور آپ کے سامنے گفتگو کریں گے بھی. میں ایک ادنا طالب علم ہوں، اگر کوئی تقصیر ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے سب دوست احباب سے کہ نہج البلاغہ کو اپنے گھر میں اس کے درس کا آغاز کریں. نہج البلاغہ کا یہ امام علی کا کلام یہ زینت دینے والا ہے، گفتگو کو زینت دینے والا ہے، گھروں میں زینت دینے والا ہے، اور یہ ہمیں ان تاریخی مواقف کو سمجھنے میں مدد دے گا کہ جس میں ہمارا نوجوان پریشان ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفحہ نمبر 14 پر ہے، یہ نہج بلاغہ ہے، یہ فرمان علی. یہ نہج بلاغہ ہے، یہ فرمان علی. ہوتا ہے یہ اسلوب ہی شایان ولی، دیکھو تو یہ کشکول رضی، دیکھو تو یہ کشکول رضی، دیکھو تو قرآن کے اعجاز کی برہان جلی. یعنی سید شریف رضی بھی وہ کشکول لیے کھڑے ہوئے اور فقیر کی طرح کہ وہ حاصل کرے امام علی نے جو قرآن مجید کے اعجاز میں جو کلام ارشاد فرمایا، تو اس کے جو مانگنے والے ہیں اس کی صف میں سید شریف رضی بھی کھڑے ہیں. ایک ربائی ہے، کہتے ہیں مسلم ہے جو تسلیم کرے شان علی، مسلم ہے جو تسلیم کرے شان علی، مومن ہے بجا لائے جو فرمان علی. سمجھیں گے ہم اس کو شاعر نغز عقیل، ایک سمجھدار شاعر، اور ہم اس کو ایسا شاعر سمجھیں گے جو بڑا پائے کا شاعر ہے. سمجھیں گے ہم اس کو شاعر نغز عقیل. اس کتاب کا نام خراب کیا. بہت گفتگو، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ حقیر فقیر بھی نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا خاتم قرار پائے. اردو میں مفصل ترین اگر شرح نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موجود ہے تو وہ آیت اللہ مکارم شیرازی کی شرح ہے، جس کا ترجمہ کرنے کی توفیق اس فقیر کو حاصل ہوئی، اور آج وہ شاید کہ 10 سے زیادہ مرتبہ چھپ چکی ہے. پاکستان میں کثیر الاشاعت کے کام ہے، گروہی کام ہے، پوری ٹیم نے مل کے کام کیا. دار التحقیق جو آج اس سیمینار کے حوالے سے میزبان ادارہ بھی ہے، اس ادارے نے 10-15 جلدوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے. پاکستان میں اس سے مفصل شرح نہج البلاغہ اردو میں نہیں ہے. 6 جلدوں میں موجود ہے اور شروع موجود ہیں، لیکن 15 جلدوں میں مفصل شرح مجھے نہیں معلوم، شاید میرے آنے سے پہلے اس نہج البلاغہ کی شرح کا تعارف یہاں ہوا یا نہیں ہوا، اور وہ اس وجہ سے کیا جائے تاکہ لوگ استفادہ کر پائیں. نہج البلاغہ در حقیقت مولا علی کے، ہم جب نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا تو اس نعرہ حیدری کا ایک جواب نہج البلاغہ ہے. جواب آنا چاہتا ہے، کیا جواب آتا ہے؟ یا علی. ہم جب نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری تو جواب آتا ہے یا علی. تو جب ہم نعرہ حیدری لگائیں تو ایک جواب آئے نہج البلاغہ. یہ خود نعرہ حیدری کا ایک جواب ہے. کیا خدمت کی ہے
میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مولا علی کے نام اور مولا علی کے کام کی کیا خدمت کی ہے. بہت کچھ ہے نہج البلاغہ میں، سمندر ہے نہج البلاغہ. سند سید رضی نے اس لیے نہیں لکھی، سند نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، سند لکھی نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے. اس کی سند موجود ہے، اس کے روات موجود ہیں. سید رضی نے ان خطبات اور خطوط اور کلمات قصار کے روات کو، راویوں کو ذکر اس لیے نہیں کیا کہ شاید یہ پھر 5-6 جلدوں میں کتاب بن جاتی. اور آپ کنگن وارسی کیا ہے، کلام بتائے گا کہ علی کا کلام. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو کس کس نے کہا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، یہ علی کا کلام ہے. انہوں نے بھی کہا علی کا کلام ہے، انہوں نے بھی کہا علی کا کلام ہے. 50 لوگوں کی سند نے نقل کرنے کے بجائے سید رضی نے کلام سامنے رکھ دیا کہ کوئی ہے تو ایسا کہہ کے دکھائے. سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ کام ہے